افغانستان میں خوشحالی ہوگی تو خطے میں استحکام آئے گا، لیکن ہماری اس خواہش کو، ہماری نیت کو تو سمجھا ہی نہیں جا رہا خواجہ صاحب۔ اس کے باوجود افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں ڈاکٹر رسول بخش شہید صاحب کی گفتگو سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں۔ پہلی بات آپ ذرا سمجھ لیجیے، جیسے گروہ کہا گیا، طالبانز پہلے گڈ تھے، پھر بیڈ بنے، پھر آدھے گڈ رہ گئے، آدھے بیڈ بن گئے۔ سلسلہ یہ ہے کہ طالبان ایک نیٹ ورک ہے، وہ ابھی تک اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے اپریٹس کو، اسٹیٹ کرافٹ کو نہیں سمجھ سکے، اور ان کی جو ریٹ ہے وہ بھی اب کویسچنیبل ہے بہت سارے حوالوں سے۔ اب اس کو دیکھنا آپ نے کس طرح ہے، ان کو مینیج کیسے کرنا ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے۔ دیکھیں، محترم پرائم منسٹر صاحب نے ایک بات اچھی کہی ہی، اور انہوں نے پیسفل نیبرہڈ کی بات کی کہ ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، افغانستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ٹی ٹی اے کو یہ سمجھنی چاہیے، ٹی ٹی پی کو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ ہماری ہم کوئی نرمی نہیں شو کر رہے آپ کی طرف سے، ہم اخلاق کے پہ مبنی ڈپلومیٹک طریقے سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کراس بارڈر وائلیشن ہوگی، وہاں سے ملیٹنٹس آئیں گے، پھر ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ امریکن اسلحہ ہے، پھر ان کے ہائیڈ آؤٹس وہاں پہ ہیں، اور پھر وہ کارروائی کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ جب تک یہ ہوتا رہے گا تو پاکستان مجبور ہے ٹارگیٹڈ آپریشن کرے، ان ہائیڈ آؤٹس کو ہٹ کرے، ہمیں رسپانس دینا پڑے گا۔ اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی آرمی نے الحمدللہ پورے ریجن میں نہیں، پورے دنیا میں اپنی دھاک بٹھائی ہے انڈیا کے خلاف جنگ کر کے، اور وی نو ہاؤ ٹو ڈیفینڈ آور کنٹری۔ اور پاکستان کے ایک فوجی کی، ایک پولیس والے کی اور ایک سیولین کی، ہر ایک کی جان جو ہے ہمیں بہت عزیز ہے۔ اب آگے بات چلتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو جرگہ ہوا اس میں بڑی اچھی گفتگو ہوئی جو سہیل آفریدی صاحب نے کیا، سی ایم نے، اور میں اس کو بڑا ڈیپلی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ وہاں پہ گورنر صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ سپر پاورز آتی رہی ہیں مختلف ٹائم پہ، اور یہ سارا میس کریٹ ان کا کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، اس بات کو ضرور سمجھیں، یہ ابھی جیسے کہا گیا کہ وار از ناٹ دا سولوشن ود افغانز، بات یہ تھی کہ ہم نے ایک، جب ان کے ساتھ ہمارا جو کانفرنٹیشن ہوئی ہے، ہم نے ایک اسٹرانگر پوزیشن میں کانفرنٹیشن کی ہے، لیکن ڈائیلاگ کے معاملے کو چلتا رہنا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں شرکت کی فاٹا کے جو تھا یہ جرگہ، تمام فاٹا کے اضلاع کے جو مائدین تھے، وہاں کے جو تھے سینئر لوگ، وہ سب لوگ شامل ہوئے، اور وہ سب نے کہا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ گفتگو اور ٹریڈ جاری رہنی چاہیے۔ اب دیکھیں، ایک لویا جرگہ پہلے ہوا تھا جس میں 350 پاکستان سے لوگ وہاں گئے تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ، میں آپ کو 3-4 کوئکلی سٹیپس بتا دیتا ہوں جو اس وقت پاکستان کی حکومت کو چاہیے۔ نمبر 1، دیکھیں، ہمارا نیریٹو جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، مطلب مرکز کا اور صوبائی حکومت KPK کا ایک نیریٹو ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پختون ہیں جو لڑ رہے ہیں TTA کی طرف سے، TTP کی طرف سے، جو پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، بہت زیادہ پولیس والوں نے شہادتیں دیں، وہ پختون ہو رہے ہیں، وہاں پہ سیولین جو مر رہے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، پختون ہو رہے ہیں، اور ہمارے فوجی بھی جو ہیں وہ بھی پاکستانی، اس میں بھی بہت سارے پختون ہیں۔ لہٰذا KP کی گورنمنٹ کو ساتھ لے کے نیشنل ایکشن پلان عمران خان کی موجودگی میں بنا تھا، یہ سہیل آفریدی کو سمجھنا چاہیے۔ اب اس نیشنل ایکشن پلان شوڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ۔ سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے، اس میں چھوٹی بہت ٹویکنگ کر لیں اور ایک پروونشل ایکشن پلان بھی بنائیں، اور ایک نیریٹو ہونا چاہیے صوبائی حکومت کو اور مرکز کا، اور اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہاں کی پولیس کو برائے مہربانی اچھا اکوپ کریں، وہاں پہ CTD کو سٹرونگ کریں۔ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ یکسوئی ہونی چاہیے اور وفاق اور صوبے کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ اس معاملے میں۔ تو خواجہ صاحب، اگر میں خواجہ آصف صاحب کی بات کروں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ترامیم پر تو 2 ججز کا ضمیر جاگا ہے، لیکن جب ہم سے سیاسی انتقام لیا جا رہا تھا تب کسی کو بھی غیرت نہیں آ رہی تھی۔ دیکھیں، خواجہ آصف صاحب آدھا سچ بولتے ہیں، پورا سچ بول رہے ہیں تو پھر اچھی بات ہے، وہ کہے بالکل ٹھیک رہے ہیں۔ ابھی کہا گیا گڈ ٹو سی یو، ویسے تو ایک ڈیسنٹ ورڈ ہے کسی کو کہنا۔ PTI کے 12 لوگوں کو ضمانتیں مل گئیں، اوکے،
لیکن وہ یاد رکھیں جب شہباز شریف صاحب فون کر کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کہتے تھے کہ بے نظیر کو اتنی سزا دے دیجئے، وہ بھول جاتے ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ جملہ بھول جاتے ہیں جب کہتے ہیں آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتے ہیں. آپ ایسے نہ کریں، پورا سچ بولیں، آدھا سچ نہ بولیں. بات یہ ہے کہ اس کے دو وجوہات ہیں. وجوہات ایک ہے سیاسی لوگوں نے ہمیشہ اپنی مرضی کے جج لگانے کی کوشش کی.